کبھی فکر ہوئی, کبھی توجہ گئی اس طرف کہ میری بھی موت آنے والی ہے؟ ہم کیا سمجھتے ہیں موت ابھی نہیں آتی, موت کب آتی؟ ہمارے دماغوں میں جو خیال بیٹھ چکا ہے نا وہ میں آپ کو بتا رہی ہوں. جب بچے سے ہم جوان ہو جائیں گے, جوان سے جب شادی ہو جائے گی, شادی ہونے کے بعد پھر ہم کو بچے ہو جائیں گے, وہ بچے ہو جانے کے پھر جب ہم نانا نانی دادا دادی جب بن جائیں گے نا, گوشت پورا جب ہڈیوں کو لگ جائے گا اور پھر پوری ہڈیاں جب کمزور ہو جائے گی نا, اس وقت ہم یہ سوچتے ہیں کہ ہم کو موت آنے والی ہے, موت آئے گی. اللہ اکبر. یہ خیال آج ہمارے دماغوں میں بیٹھ چکا ہے. ہم کیا سمجھتے ہیں موت ابھی ہماری بہت دور ہے, بہت دور ہے, ابھی ہم کو موت نہیں آئے گی. میری بہنوں, اللہ سبحانہ و تعالی قرآن مجید میں سورہ انبیاء سورہ نمبر 21 کی آیت نمبر 1 میں بڑی اہم مجھ کو اور آپ کو بات بتلاتے ہیں. اللہ کیا کہتے ہیں؟ اقترب للناس حسابهم وهم فی غفلۃ معرضون. لوگوں تمہارے حساب کا وقت قریب ہے لیکن افسوس کہ تم غفلت میں پڑی ہوئی ہو. اللہ اکبر. اللہ اس آیت میں کیا کہہ رہے ہیں؟ تمہارے وقت, ابھی تمہارا وقت ہے بلکہ نہیں بول رہے اللہ تعالیٰ, تمہارا حساب اور کتاب کا دن آنے والا ہے بلکہ نہیں بول رہے. کیا بول رہے اللہ تعالیٰ؟ حساب اور کتاب کا دن کب ہے؟ قریب ہے, تمہارے بہت قریب ہے, بہت قریب ہے. اللہ اکبر. ہم کیا سمجھتے ہیں ابھی ہمارے حساب اور کتاب کا دن آنے والا نہیں ہے, ابھی موت ہمارے سے بہت دور ہے جی, ابھی ہم دنیا کی عیش و عشرت میں اپنی زندگی گزارنا ہے, ہماری دنیا کی خواہشات کو ہم کو مکمل کرنا ہے. میری بہنوں, اپنے دلوں پہ ہاتھ رکھ کر مجھے بتائیے, کیا ہم نے چھوٹے بچوں کو مرتے ہوئے نہیں دیکھا؟ نہیں دیکھا ہم نے؟ نوجوان لڑکیوں کو ہم نے مرتے ہوئے نہیں دیکھا؟ غیر شادی شدہ لڑکیوں کو مرتے ہوئے نہیں دیکھا؟ دودھ پلانے والی وہ ماں, چھوٹے چھوٹے اس کے بچے, کیا اس ماں کو ہم نے آج مرتے ہوئے نہیں دیکھا؟ لیکن افسوس میری بہنوں, دنیا کی خواہشات میں, دنیا کی رنگوں میں اس طرح رنگ ہے کہ اب ہم کو آخرت ہم کو یاد ہی نہیں ہے, یاد ہی نہیں ہے ہم کو. اتنی لامحدود خواہشات ہماری, ایسی خواہشات جو ہماری ختم نہیں ہوگی. یاد رکھنا, ہماری تمام کی تمام خواہشات کو جو ختم کر دے گی نا, وہ میری اور آپ کی موت ہوگی. ترمذی کی حدیث, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں تمہاری لذتوں کو ختم کرنے والی چیز موت ہے, تم موت کو کثرت سے یاد کرنا. میری اور آپ کی لذت, میری اور آپ کا مزہ, میری اور آپ کی جو خواہش ہے نا, ان خواہشات کو ختم کرنے والی چیز کیا ہے؟ بولیے. موت. موت جان دے کیسی ہے میری اور آپ کی موت ہماری لذت کو ختم کر دیتی ہے. مثال دیتی ہوں تاکہ بات اچھے سے ہمارے دماغوں میں سمجھ میں آ جائے, بیٹھ جائے ہمارے دماغوں میں, اور آخرت کی فکر ہم یہاں اٹھنے سے پہلے انشاءاللہ کر کے اٹھیں انشاءاللہ. کیسے موت میری اور آپ کی لذت کو ختم کر دیتی ہے. دیکھو, اگر 2020 میں اگر کسی نے گھر بنایا تھا, 2020 میں اور آپ ہے نا, 2020 میں, 2019 میں, زور سے بولو. ہاں 2020 میں ہے میں اور آپ. 2020 میں ہم نے گھر بنایا, 2021 میں میں اور آپ گھر میں جانے والے تھے, موت آ گئی, گھر میں جانے کی لذت, گھر میں جانے کی خواہش ختم. اللہ اکبر. 1 مہینے کے بعد شادی ہونے والی تھی, اور 1 مہینے کے بعد جب شادی ہونے والی تھی اس سے پہلے موت آ گئی, تو شادی کی خواہش, شادی کی لذت ختم. اولاد پیدا ہونے والی تھی, اولاد جیسے ہی پیدا ہوئی, ماں کے موت کا وقت آ گیا تو اس کی اولاد کو پرورش کرنے کا, تربیت کرنے کا تمام کی تمام خواہشات بھی ختم. اللہ اکبر. غور کریے کیسی یہ ایک موت ہے, کیسی یہ حقیقت ہے. لیکن افسوس آج ہم بھول گئے, ہماری صبح شام کے 1 منٹ میں بھی ہم کو یہ یاد نہیں آتا کہ مجھے اور آپ کو مرنا ہے, میری اور آپ کی موت آئے گی. اللہ اکبر. میری بہنوں, اگر غفلت کی زندگی گزارو گی, موت کا پروانہ آ جائے گا تو پھر مجھ کو اور آپ کو کوئی پھر بچا نہیں پائے گا. یاد رکھنا, کیونکہ جب موت کا فرشتہ آئے گا نا, نیک لوگوں کے لیے تو بڑی ہی آسانی ہوگی. وہ لوگ جنہوں نے دنیا میں اپنی آخرت کی تیاری کی ہوگی, وہ لوگ جنہوں نے اس قرآن کے مطابق اپنی زندگی گزاری ہوگی, ان کے لیے تو بہت آسانیاں ہوگی, بہت آسانیاں ہوگی. سورہ نحل کی آیت نمبر 32, سورہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آیت نمبر 27 اٹھائیے. اللہ اس میں کہتا ہے کہ کس طریقے سے نیک لوگوں کی روح کو قبض کیا جاتا ہے. موت کے فرشتے بڑے خوبصورت شکل میں ان کے پاس آتے ہیں, بڑے بہترین شکل میں آتے ہیں,
اور کہتے ہیں کہ تم پر اللہ کی سلامتی ہو، چلو اپنے رب سے ملاقات کے لیے۔ نیک روحیں جنہوں نے دنیا میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق جس نے زندگی گزاری ہوگی، وہ روحیں تو آسانی سے بغیر کسی تکلیف کے، بغیر کسی مشکل کے، بغیر کسی پریشانی کے آسانی سے رب سے ملاقات کے لیے نکل پڑے گی۔ لیکن وہیں پر